خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، عرش کے کنگروں پہ علم کی کمندیں ڈالی جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ چودہ صدیوں کی عزادار ہے میری قوم، اور تم لوگوں سے درد کی کوئی کہانی پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا کام ہے درد کے تصور کدے سے تصویر نکالنا، تمہارے سامنے لا کے تمہیں یاد دلانا۔ آنکھوں کا وضو خود کراؤ گے، اور اسی آنکھ سے اور اتنے ہی آنسو ٹپکیں گے جتنا علی کی بیٹی چاہتی ہے، کیونکہ ہر آنسو کے پیچھے حسرت ہے شام والی مخدومہ کی۔ العظمت للہ۔ بس میں وقت یاد دلانے لگا ہوں، تمہارے تصور سے پہلے ممبر خالی ہو گیا۔ ابن منظر مدائنی نے تیرے بیمار کربلا مولا سے پوچھا تھا کہ مولا تیرے خون رونے کے لاکھوں بہانے، سب سے زیادہ خون کون سی چیز رلاتی ہے؟ العظمت للہ۔ یقیناً نازک ہے تمہارے، اور مجھے ممبر کی پاکیزگی کی قسم پوری زندگی میں عزاداروں کے دلوں کی نرمی سے ڈرتا رہا ہوں۔ ہاں، کبھی میں نے انجام نہیں دیکھا مصائب کا، تو میں تمہارے جگر کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں چاہتا۔ کوشش کروں گا اشاروں سے گزرتا رہوں، اور اگر کہیں تم نہ سمجھ سکے اور مجھے کھول کے لفظ پڑھنا پڑ جائے تو یہ میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، اپنے مذہب کا حقیر سا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ سجاد پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، رو کے کہا ابن منظر تو نے خنجر اتار دیا میرے کلیجے میں۔ کیوں میرے مولا، کیوں میرے آقا؟ فرمایا میں ویسے تو قبر میں بھی لہو روتا رہوں گا، لیکن جو چیز مجھے میدان محشر میں بھی لہو رلائے گی وہ یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری 4 سالہ بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک مجھ سے کچھ فرمائشیں کی۔ لہو اس لیے رو کے آؤں گا قیامت کے میدان میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ ابن منظر نے کہا مولا اگر مناسب ہو تو 1-2 مجھے بتا دو، میں مدائن جا کے تیرے حبداروں کو سناؤں گا، وہ روئیں گے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ جب عزاداروں کی نجات کی بات آئی فرمایا ہے تو مجھے مرنا، کیونکہ مجھے ایک لفظ پہ مرنا پڑے گا، مگر اپنے حبداروں کی بخشش کے لیے بتاتا ہوں۔ فرمایا ابن منظر یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے کہ شامی جہاں پڑاؤ کرتے تھے خود سائے میں بیٹھتے تھے، ہمارے محمل دھوپ میں، ایک دن دھوپ میں ہماری سواریاں اتری کہ میں پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میری چھوٹی بہن روتی ہوئی میرے پاس آئی، بھیا، اور شاید پتہ نہیں تمہیں کسی نے بتایا ہی یا نہیں، میں پوری عالمانہ تحقیق سے پڑھ رہا ہوں 2 بیویوں کے بارے، باقیوں کے بارے میں مجھے کوئی روایت نہیں ملی، ایک شام والی علی کی بیٹی اور ایک حسین کے سینے کی زینت، ان کے بارے میں نے پڑھا ہے یہ کربلا سے شام تک ننگے پاؤں سفر کرتی رہی، کیونکہ ان دونوں بیویوں کی پاپوشیں بھی کربلا میں جل چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے بارے میں نے پڑھا نہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، بھیا میرے پاؤں کے تلوے جل رہے ہیں، میرا بدن سلگ اٹھا ہے، وہ سامنے جھاڑیاں ہیں، بھیا اجازت ہے میں جھاڑی کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لوں؟
سجاد نے رو کے کہا اگر کوئی اور سونے دے میں نہیں روکوں گا۔ سجاد نے رو کر کہا کاش میں نے بہن کو اجازت نہ دی ہوتی، ابھی جا کے سوئی تھی کہ شمر حرامی نے تماچے مار کے اٹھا دیا۔ کہا کس کی اجازت سے سوئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی فرمائش جو میں پوری نہیں کر پایا، بہت رو چکے ہو، پرسا ہو چکا تھا، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، مگر یہ پھوپھی کی جھولی میں یقیناً موجود ہے بی بی، اسی کی خوشنودی کے لیے صرف ایک مقام۔ بازار شام کے بارے میں تیرے لہو رونے والے نے فرمایا، کہا ابن منذر میں نے تمہیں یہ تو بتایا ہے کہ شمر حرامی کے شوق ہی دو تھے، میری پشت پہ سطریں لکھنا اور میری معصومہ بہن کو تماچے مارنا۔ کہا شام کے بازار میں شمر کہتا تھا جلدی چلو، بازار کا ہجوم مجھے چلنے نہیں دے رہا تھا، اس حرامی نے میری پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی۔ ساری بیویاں پابند تھیں اور تو کسی کے پاس میں کچھ نہیں تھا، سکینہ کا بہن کا دل تھا، برداشت نہیں کر سکی۔ لفظ یہ ہے القت نفسہا علی جسد اخیہا، اپنے آپ کو سکینہ نے سجاد پہ گرا دیا۔ کہا ظالم حیا کر، کربلا سے میرے بھائی کو مارنے لگا ہے، شام تک تو نے سجاد کو تازیانے مارے، اب تو حیا کر۔ ابن منذر نے پوچھا مولا پھر کیا ہوا؟ سجاد نے منہ پہ تماشے مارے، کہا جو میرے ساتھ کر رہا تھا وہی سکینہ کے ساتھ کرنے لگا۔ یہاں